محبوب کی تعریف میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے متعلق میرا دین پوری مرحوم ایک جملہ کہا کرتا تھا، اور وہ بڑے جھوم کر ایک شعر پڑھتے تھے کہ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، اس کا الوہیت پہ کوئی شریک نہیں، اس کا نبوت پہ کوئی شریک نہیں، اللہ کا ربوبیت پہ کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کا رسالت پہ کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق بے مثال ہے، یہ مخلوق بے مثال ہے، وہ مالک بے مثال ہے، یہ مملوک بے مثال ہے، وہ رازق بے مثال ہے، یہ مرزوق بے مثال ہے، وہ داتا بے مثال ہے، یہ بنتا بے مثال ہے، وہ رب بے مثال ہے، یہ شاہ عرب بے مثال ہے۔ نہ اس کی ذات کی کوئی کائنات میں اس کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے، نہ اس کا نبوت اور رسالت اور عظمت میں کوئی ثانی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا خود انتخاب کیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، إني امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام أطعموا الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل عمن قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامس وإن كنت خامسا فتهلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، ابو بکر عمر ہے سمع بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے،
ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے. واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی مہپاروں سے. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے. اگر خوف خدا ہو دل میں تو یہ کسرا و قیصر کچھ بھی نہیں. اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاص و مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پہ، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت، یہاں پہ خاص و عوام اب بھی. میرے میخانہ اے وطن کا وہی ہے کہنا نظام اب بھی. کسی کو جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سے بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی. سب حضرات عقیدت اور محبت سے نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر تقریب، قابل صد تقریب، علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، ارباب خاص و عام، آپ کے اس علاقہ کوٹ عبد المالک لاہور کی اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ تعلیم القرآن میں گزشتہ سال حاضری دینی تھی. اچانک مجھے گردے کی تکلیف ہوئی اور میں نے ہسپتال سے اس وقت آدمی کو بھیج کر یہاں فون پر اطلاع دی. آج اللہ نے توفیق بخشی، میں حاضر ہوا. یہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں. ایک آدمی کی تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. حضرت حیدر کا قول ہے کہ انسان کی تدبیر شیشہ ہے اور تقدیر پتھر. شیشے پر جب پتھر پڑتا ہے تو شیشہ چور ہو جاتا ہے. انسانوں کی تدبیر خدا کے حکم کے مقابلے میں ساری چور ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستو، جلسے کا عنوان شان کلام اللہ اور شان رسول اللہ کانفرنس ہے. اب یہ دو عنوان ایک ساتھ ایک ہی آدمی کے لیے بیان کرنا تو واقعی ایک مسئلہ ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ دونوں پر مختصر سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ قرآن کی شان بھی در حقیقت رسول اللہ کی شان ہے کہ پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت کا نام ہے. ایک بات ذہن نشین کریں، یقیناً میں آپ کے لیے نیا، آپ میرے لیے نئے ہیں. میری جو بات آپ کو سمجھ آ جائے، جذبات پہ آنے کی ضرورت نہیں، واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. اگر میری گفتگو کا کوئی حصہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو بات اچھی لگے، بھلی لگے، سمجھ آ جائے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سارے کہہ دیں اور بلند آواز سے کہہ دیں. یہی میرے نعرے ہیں. لمبے چوڑے نعرے لگانے کا میں قائل نہیں. آپ صرف میری گفتگو میں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ جنت میں میرے اور آپ کے درخت لگتے رہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شان کلام اللہ اور شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے متعلق ہمارے اکابر اور مشائخ کا قول بڑا مشہور ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ لا ينقضی عجائباتہ، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. آج 1500 سال گزر چکے. اہل حق ہر دور میں قرآن مجید کے معارف، مسائل، علوم، اس کے نوادرات، اس کے حقائق، اس کے دقائق، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے. ہر ایک نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد بھی آخری نقطہ یہ کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. ایسے ہی ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. میں اپنے اکابر علماء دیوبند کا خاندان کا، ان لوگوں کا غلام ہوں. مجھے خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ یہ میرے سلسلہ قادریہ کی خانقاہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. حضرت مولانا محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ لاہوری، حضرت قصوری، حضرت دین پوری، ان لوگوں سے ہماری ایک نسبتیں ہیں. میرا تعلق اسی خاندان، ان دین پور کے بزرگوں اور ان لوگوں کے ساتھ میری نسبتیں وابستہ ہے. میں اپنے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ اس نسبت کو سمجھتا ہوں.
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب کی تعریف و توصیف، پیغمبر کی شان کو بیان کرنا، یہ میرا ایک عقیدہ ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ حضور جس رب کے محبوب ہے، اللہ ہی اپنے محبوب کی تعریف کر سکتا ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ بنائے، سمندر سیاہی بنائے، درختوں کو خدا کلمے بنائے، آسمان سے فرشتوں کو اتارے، وہ لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس کر ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، لکھنے والے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زلف کے ایک بال کی شان بھی ختم نہ ہو چاہے جائے کہ مکمل شان مصطفیٰ کو کوئی بیان کرے جب ایک بال کی شان بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور میں اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، یہ بھی میرے بزرگوں کا ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہوگی، میں پوری تقریر اپنے اکابر کی باتیں نقل کرتا ہوں اور اسی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے صدقے سے ہمیں دین پہنچا، ہم ان کی باتیں سنائیں اور وہی باتیں بتائیں دین کے متعلق جو انہوں نے ہمیں بتائیں۔ اس دور میں گمراہ ہونے کے لیے یہ بڑی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کہے میری تحقیق یہ ہے، میں قرآن کو یوں سمجھا ہوں، میں حدیث کو یوں سمجھا ہوں۔ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کبھی وہ غلام محمد قادیانی بن جاتا ہے، کبھی غلام محمد پرویز بنتا ہے، اور جو بڑوں کے سمجھنے سے دین کو سمجھے گا اللہ اسے ہدایت عطا کرے گا۔ اس لیے قرآن نے یہ دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور وہ راستہ میری سوچ کا نہ ہو، میری اپنی سمجھ کا نہ ہو کہ میں قرآن کو یوں سمجھا، میں حدیث کو یوں سمجھا، میں شریعت کے مسئلے کو یوں سمجھا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے منعم علیہ بندے انبیاء صدیقین شہداء صالحین نیکوکار ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر جیسے انہوں نے دین سمجھا ہے اسی طریقے سے مجھے بھی دین کی سمجھ عطا کر دے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں اور آپ کیا ہے کہ محبوب کی تعریف کر سکیں، یا میں کیا ہوں کہ حضور کی شان کو بیان کروں، یا دنیا کا کوئی پیر اور مولوی کون ہے کہ جو پیغمبر کی تعریف کر سکے، جو دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہوں، فلاں آدمی تعریف نہیں کرتا، میں حضور کی عظمت کو بیان کرتا ہوں، فلاں نہیں بیان کر سکتا، میں کہتا ہوں دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، اس لیے کہ محبوب کی تعریف و توصیف کا کوئی آدمی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات میں اعلیٰ عرفہ افضل اکمل بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جنوں اور فرشتوں میں حضرت انسان کو عظمت دی ہے، انسانوں میں انبیاء کا انتخاب کیا ہے، انبیاء میں خلیل کو چنا ہے، خلیل کو 2 بیٹوں میں اسماعیل کو چنا ہے، اسماعیل کے کئی قبیلوں میں بنو کنانہ کو چنا ہے، ان میں بنو قریش کو چنا ہے، قریشیوں میں بنو ہاشم کو چنا ہے، ہاشموں میں عبد المطلب کو چنا ہے، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کو چنا ہے، عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کو چنا ہے۔ اس محبوب کی تعریف میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے متعلق میرا دین پوری مرحوم ایک جملہ کہا کرتا تھا، اور وہ بڑے جھوم کر ایک شعر پڑھتے تھے کہ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، اس کا الوہیت پہ کوئی شریک نہیں، اس کا نبوت پہ کوئی شریک نہیں، اللہ کا ربوبیت پہ کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کا رسالت پہ کوئی شریک نہیں، وہ خالق بے مثال ہے، یہ مخلوق بے مثال ہے، وہ مالک بے مثال ہے، یہ مملوک بے مثال ہے، وہ رازق بے مثال ہے، یہ مرزوق بے مثال ہے، وہ داتا بے مثال ہے، یہ بنتا بے مثال ہے، وہ رب بے مثال ہے، یہ شاہ عرب بے مثال ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی کائنات میں اس کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے، نہ اس کا نبوت اور رسالت اور عظمت میں کوئی ثانی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا خود انتخاب کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک جملہ کہا کرتے تھے، لوگوں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، والدین بچے کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، بیٹے کو اچھا لباس پہناتے ہیں۔ آج باپ بیٹے محمد قاسم کو لے کر آیا کہ میں نے اس کی بسم اللہ کرانی ہے، بچے کو نہلا دھلا کے آیا ہے، خوبصورت بنا کے آیا ہے، سر پہ اسے اچھی ٹوپی پہنا کے آیا ہے، خوبصورت لباس پہنا کر آیا ہے، ہاتھ میں قرآن کا قاعدہ دیا ہے کہ بیٹے تو نے اس طریقے سے استاد سے پڑھنا ہے۔ میرا بخاری کہتا تھا لوگوں اللہ نے اپنے محبوب کو چلنے کا طریقہ خود سکھایا ہے، بیٹھنے کے آداب خود سکھائے ہیں، جیسے ماں باپ اولاد کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، اللہ محمد کی انگلی سے خود پکڑ کر خدا نے آپ چلانا سکھایا۔ یہی حکمت تھی کہ حضور دنیا میں آئے، آنے سے پہلے ابا نہیں تھا، 6 سال کے تھے اماں نہیں تھی، 8 سال کے تھے دادا نہیں تھے۔ اللہ کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہی تو حکمت ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے باپ کو کہتا ہے ابا پیسے دے، ماں کو کہتا ہے امی چیز لے دے، دادے کو کہتا ہے ابو دادا فلاں جگہ پر لے چلے۔ فرمایا میرے پیارے محبوب دلبر پیغمبر محبوب رب اکبر شافی معاشر ساکر کوثر کونین کے افسر، جب آپ نبوت کی آنکھ پھالے، جب آپ ہوش سنبھالے، جب آپ چلنا اور پھرنا سیکھے، آپ کی نگاہ ابے اماں اور دادے پر نہ پڑے، آپ کی نظر پڑے تو اللہ پر پڑے۔
اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو خود سکھایا ہے اور اس نقطے کو حل کیا ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب حبیب خدا گلشن رسول کے طلیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونچی بات سے بھائی لیکن بے ذوق نہیں باذوق ہو کر بات کرو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما نے اس مسئلے کو حل کیا کیونکہ عنوان شان کلام اللہ اور شان رسول اللہ ہے. تو رسول اللہ کو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں اسے دل پر لکھیں. اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنا ہو تو لیلا مجنون کے دوڑوں میں نہ سمجھو, پیغمبر کی عظمت کو پرکھنا ہو ہیر راجے کے قصوں میں مت تولو, نبوت کی شان اور مقام کو دیکھنا ہے تو سسی پنو کے افسانوں میں مت جائیے, اللہ کے محبوب کی عظمت کو دیکھنا ہے تو کسی پیر اور مولوی کی کتاب کو نہ دیکھیے, اگر پیغمبر کی شان کو سمجھنا ہے تو خود خدا کے قرآن کو سمجھنا. اس کلام کو پرکھو گے شان نبوت سمجھ آئے گی. اور یہی نقطہ اما عائشہ صدیقہ نے کھولا تھا جب ایک عاشق نے سائل نے جا کر پوچھا امی ما کان خلق رسول اللہ, آپ بتائیے پیغمبر کے اخلاق کیا ہیں, محبوب کے صفات کیا ہیں, نبوت کی زندگی کے دن رات کیا ہے, محبوب کے حالات و واقعات کیا ہیں. فرمایا بیٹے مجھ سے پوچھنے آئے ہو, اللہ کے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا. کہا امی قرآن تو پڑھتا ہوں, میں تو حضور کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کان خلقہ القرآن, بیٹے الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے یہ ساری کی ساری میرے محبوب کی سیرت اور تعریف ہے. گویا قرآن علم ہے, پیغمبر عمل ہے, قرآن اجمال ہے, آقا تفصیل ہے, قرآن متن ہے, محبوب تشریح ہے, قرآن ذکر ہے, نبی ذکر کے مذکر ہیں, قرآن باز ہے, محبوب باعث ہے, قرآن ہدایت ہے, محمد ہادی ہے, قرآن رحمت ہے, مصطفیٰ رحمت اللہ العالمین ہے, قرآن نور ہے, مصطفیٰ سراج منیر ہے. الحمد سے والناس تک پورا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے, سر سے پاؤں تک وجود محمد صورت مصطفیٰ ہے. کسی عاشق نے کہا تھا تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے, تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے, ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی طرف. توجہ کریں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسے دل پر لکھیں, پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیں. اللہ کا قرآن سارا حضور کی سیرت, کہہ دو محبوب کی, اونچی بات سے یار محبوب کی سیرت. ایک جملہ کہوں اپنے بزرگوں کا, علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب تک قرآن آتا رہا, جب تک قرآن آتا رہا محبوب خدا نے بتایا یہ کلام خدا ہے. حضور نے بتایا کہ یہ کیا ہے, وہی اترتی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, حضور فرماتے تھے وہی آئی ہے. قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل, حضور نے فرمایا مجھ پہ وہی آئی ہے. قرآن نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر فربک وکبر, محبوب نے بتایا اللہ نے مجھ پر یہ حکم بھیجا ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھ پر یہ فریضے نازل کیے ہیں. قرآن نے کہا اتموا الصیام الی اللیل, محبوب نے بتایا مجھ پر روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے. جب تک قرآن آتا رہا محبوب بتاتے رہے یہ کلام خدا ہے. اور جس دن آمنہ کے در یتیم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اپنے حجرہ اقدس میں اپنی نیند آرام فرمائی, حضور دنیا سے چلے گئے, روضہ اطہر میں سوئے, اس دن سے قیامت تک قرآن بتا رہا ہے کہ وہ رسول خدا. نہیں سمجھے آپ؟ جب تک قرآن آتا رہا, قرآن مکمل نہیں ہوا تھا, وقفے وقفے سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بوقت ضرورت اترتا رہا. قرآن آ رہا تھا تو رسول خدا نے تعارف کرایا یہ کلام خدا ہے. اور جس دن قرآن مکمل ہوا حضور چلے گئے تو قیامت تک قرآن نے کہا وہ رسول خدا. اب اس کو اور آسان کر کے کہہ دوں, قرآن کا تعارف پوچھنا ہو تو رسول اللہ سے پوچھو, رسول اللہ کا تعارف پوچھنا ہو تو کلام اللہ سے پوچھو. اور زیادہ آسان کہہ دوں, شان قرآن پوچھنی ہو تو شان مصطفیٰ سے پوچھو, شان مصطفیٰ پوچھنی ہو تو شان کلام اللہ سے پوچھو. یہ تو ایک دوسرے کا تعارف کرا سکتے ہیں. میری کیا حیثیت ہے کہ میں حضور کا تعارف کراؤں, میری کیا حیثیت اور شخصیت ہے کہ میں محبوب کا تعارف کراؤں یا اللہ کے قرآن کا تعارف کراؤں. اس لیے اللہ میرے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل کرے. قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات میں بڑا عجیب جملہ نقل کیا. وہ فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ لوگوں اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے, ایک علم قرآن, ایک عمل قرآن, ایک اجمال قرآن, ایک تفسیر قرآن, ایک متن قرآن, ایک تشریح قرآن, ایک ذکر قرآن, ایک مذکر قرآن, ایک واعظ قرآن, ایک واعظ قرآن, ایک خاموش قرآن, ایک بولتا ہوا قرآن. ایک وہ قرآن ہے جو 30 پاروں کی شکل میں میری اور آپ کی گھر کی اور مسجد کی الماریوں میں رکھا ہے. دوسرا وہ قرآن ہے جو اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کر رہا ہے. جب تک وہ قرآن تھا, یہ اتر رہا تھا, وہ موجود تھے دنیا میں, یہ اس قرآن کا تعارف کراتے رہے. جب وہ قرآن سو گئے ہیں تو قیامت تک یہ قرآن ان کا تعارف کرا رہا ہے. ایک وہ قرآن, ایک یہ قرآن, ان کو بھی خدا نے بھیجا.
ان کو بھی خدا نے بھیجا، اللہ نے ان کو نبیوں کا سردار بنایا، خدا نے اس کو تمام کتابوں کا سردار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رفعت اور بلندی ان کو عطا کی، ویسے رفعت اور بلندی ان کو عطا کی۔ اللہ نے اس محبوب کو اپنے قرب پہ عرش بری پہ بلایا، وہاں پر اپنا کلام عطا کر کے خصوصی انعام سے نوازا، دنیا کو سبق سکھایا کہ قرآن کی عظمت مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ کی عظمت کلام اللہ سے پوچھو۔ میں نے ایک آیت کریمہ، آیتیں تو بہت ساری قرآن کی عظمت سے متعلق پڑھی، میں صرف اس وقت ایک آیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو پہلے پارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس پر توجہ کیجئے، جو باتیں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا لوگو اگر تمہیں کوئی شک اور تردد ہے اس بات میں کہ جو کتاب ہم نے اپنے پیارے لاڈلے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے محبوب پر کتاب اتاری، اگر اس کتاب میں تمہیں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، کہ کافر اس وقت دو باتیں کہتے تھے۔ ایک تو یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ پیغمبر کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے، نبی رات کو بیٹھ کر بناتے ہیں، صبح اٹھ کر ہمیں کہتے ہیں یہ خدا کا قرآن ہے۔ یا دوسری یہ بات تھی کہ محبوب قرآن مجید کی عظمت کا تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ کو پوری دھرتی پہ یہی محمد ملا ہے کہ خدا نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں تھی یا کوئی ایسا سرمایہ دار اور جگیردار آدمی نہیں تھا جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتے، اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، خدا نے دونوں سوالوں کا جواب دیا اس آیت کریمہ نے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، مکے کے مشرکوں، مدینے کے یہودیوں، منافقوں، اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے، جو کتاب ہم نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو دی ہے، اس کے زبر زیر میں فرق ہے، اگر تم اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک سمجھتے ہو تو قرآن نے عجیب جملہ کہا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم نہیں، تمہارے آباء و اجداد مل جائے، اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو تم خالق اور مالک سمجھتے ہو، ان سب کو جمع کر لو، ان سب کو اکٹھا کر لو، وہ سارے جمع ہو جائیں، اس قرآن کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، اس کتاب کے مقابلے میں کتاب پیش کرے۔ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کا ایک عجیب چیلنج ہے، اللہ کہتے ہیں کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں دکھا سکتے، محمد جیسا صاحب خطاب نہیں دکھا سکتے، قرآن جیسا کلام نہیں دکھا سکتے، محمد کریم جیسا خیر الانام نہیں دکھا سکتے، قرآن جیسا اصول نہیں دکھا سکتے، محمد جیسا رسول نہیں دکھا سکتے، اور قرآن جیسا قرآن نہیں دکھا سکتے، محمد کریم جیسا حسین جوان نہیں دکھا سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس پر غور کریں، اس ہی کا مرجع علماء نے دو چیزیں لکھی ہیں، نبی بھی قرآن بھی، کہ خدا کے دونوں چیلنج ہیں۔ اگر میرے محبوب کی عظمت میں تمہیں تردد ہے، آؤ محمد جیسا جوان پیش کرو، اگر قرآن کی صداقت میں تمہیں کوئی شک ہے تو آؤ اس قرآن جیسا کوئی اصول پیش کر کے دکھاؤ۔ نہ محبوب جیسا انسان پیش کر سکو گے، نہ قرآن جیسا کوئی قرآن پیش کر سکو گے۔ توجہ ہے میری طرف؟ شاید آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، اگر بیمار نہ ہو اجازت، اس لیے کہ ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے ادبی آج کل بہت زیادہ آ گیا، آپ نے ناراض ہونا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ویسے عمومی طور پر بات، اگر تکلیف ہے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے، اس سے پھر پورا مجمع متاثر ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں، ہم دین کی نسبت سے باتیں سن رہے ہیں، اور پھر اس ہستی کی گفتگو ہے کہ جس کے ادب کے طریقے خدا نے خود سکھائے، اور پھر اس کتاب پر بات کر رہے ہیں جو کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کافروں اگر تمہیں میرے محبوب میں شک ہے تو اس جیسا انسان دکھاؤ، مثلہ نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے محمد کو کتاب دی۔ کس کو دی؟ اپنے، سارے بولو اپنے، اونچی آواز سے اپنے۔ دیکھو میں یہاں وہ بحث نہیں کرتا جو مولوی کرتے ہیں، علی عبدنا ہے علی نور نانی، یہ بحث نہیں۔ عبدیت کا مقام بہت بلند، اللہ کہتے ہیں محمد میرا بندہ، میرا، اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب مجھے خط لکھ کر کسی کے پاس بھیجیں اور وہ ان کو یہ کہیں کہ یہ میرا آدمی آ رہا ہے، یہ آپ سے آ کر میری بات کہے گا، آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب انہوں نے یہ لکھ کر مجھے رکا دے دیا، میں لے کر کسی کے پاس چلا گیا، ان کے کسی شاگرد کے پاس، ان کے کسی غلام کے پاس، ان کے کسی نوکر کے پاس،
اب یہ رکا جا کر جب میں اس کو دوں گا، میری طرف توجہ کرنا، تو رکے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی میرا ہے، یہ بندہ میں بھیج رہا ہوں۔ اب وہ اگر میری عزت کرے گا تو وہ عزت غلام مصطفیٰ کی ہے، اگر وہ میرا احترام کرے گا تو وہ احترام مولانا قاری غلام مصطفیٰ کا ہے، اگر وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو گویا ان کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اللہ نے بھی عبدنا کہہ کر بڑے عقدے حل کیے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں محمد علی عبدنا، یہ ہمارے بندے ہیں جس پر ہم نے کتاب اتاری ہے۔ ایک جملہ کہوں، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، قاری صاحب کہیں میں اللہ کا بندہ، مولانا طاہر ندیم کہیں میں اللہ کا بندہ، ہمارے بزرگ کہیں میں اللہ کا بندہ، یہاں ہمارے دعوے ہیں ہم اللہ کے بندے، وہاں اللہ کا دعویٰ ہے علی عبدنا محمد میرا ہے۔ کہہ دو محمد، یہ بڑی بات ہے کہ کوئی بڑا کسی کو کہہ دو تو سادہ ہے، تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ اس عبدنا میں قرآن نے بڑے مسئلے حل کیے۔ اللہ کہتے ہیں محبوب بھیج بھی ہم رہے ہیں، حفاظت بھی ہم کریں گے، بھیج بھی ہم رہے ہیں، آپ کی نبوت کو چار چاند بھی ہم لگائیں گے، بھیج بھی ہم رہے ہیں، آپ کی عظمتوں کو دوبارہ بھی ہم کریں گے، بھیج بھی ہم رہے ہیں، آپ کی نبوت کے چرچے بھی ہم کریں گے، بھیج بھی ہم رہے ہیں، آپ پہ اترنے والی کتاب کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جب ہم نے بھیجا ہے تیرے یاروں کا انتخاب ہم کریں گے، جب ہم نے بھیجا ہے تیری بیویوں کا انتخاب ہم کریں گے، جب ہم نے بھیجا ہے تیرے شہر کا انتخاب ہم کریں گے، جب ہم نے بھیجا ہے تیری جائے رہائش کا انتخاب ہم کریں گے، جب ہم نے بھیجا ہے سر سے پاؤں تک تیرا وجود اس کے حسن کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ الا عبدنا، محبوب تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ اور عبد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کا غلام بن جانا، اور عبد مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ قرآن نے یہ جملہ کہہ کر پیغمبر کی شان عبدیت کو اجاگر کیا کہ لوگوں تم تو اپنی مرضی سے رشتے کر لیتے ہو، تم تو اپنی مرضی سے یاروں کا انتخاب کر لیتے ہو، تم تو اپنی مرضی سے آتے اور جاتے ہو، تم تو اپنی مرضی سے تعلقات پیدا کرتے ہو۔ محمد علی عبدنا، یہ میرا بندہ ہے، یہ بولتا نہیں جب تک میں بلواؤں نہ، یہ چلتا نہیں جب تک میری اجازت نہ ہو، یہ کام کرتا نہیں جب تک میری مرضی نہ ہو، یہ کہیں نکاح نہیں کرتے جب تک میرا حکم نہ ہو، یہ کسی سے دوستی نہیں لگاتے جب تک میری رضا نہ ہو، یہ کسی جگہ پر چل کے نہیں جاتے جب تک میرا آرڈر نہ ہو۔ الا عبدنا، یہ میرا بندہ ہے، اس کا ہر کام میری طرف سے ہوتا ہے، یہ میری مرضی پہ مطابق کام کرتا ہے۔ جب یہ میرا بن گیا ہے پھر میں اس کا بن گیا ہوں، اب یہ جو کچھ کرے گا اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، یہ نسبت خدا کی طرف ہوگی۔ محبوب تو پتھر اٹھا کر، کنکری مٹی اٹھا کر ان کی طرف مارے گا تو، میں خدا کہوں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے پیارے تو جب بول پڑے گا میں رب کہوں گا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو بولنا شروع کر میں اس کو وحی بناؤں گا، اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے، تو کنکری مار، میں ان سب کی آنکھوں کو اندھا کروں گا، اس لیے کہ محبوب تو میرا بندہ ہے۔ جب تو میرا بندہ ہے تو گفتگو کرے گا میں اس کو قرآن بناؤں گا، تو گفتگو کرے گا میں اس کو حدیث بناؤں گا، تو نگاہ اٹھائے گا میں انقلاب برپا کروں گا، تو اشارے کرے گا میں دین بنا دوں گا، تو صدیق کے کندھے پہ بیٹھے گا میں ہجرت قرار دے دوں گا، تو براق پہ بیٹھے گا میں اس سے آسمانوں کا معراج کرا دوں گا، میرے پیارے تو اشارہ کرے گا میں چاند کو ٹکڑے کر دوں گا، تو مکے کی دھرتی پہ قدم رکھے گا میں مکرمہ بنا دوں گا، تو مدینے میں قدم رکھے گا میں منورہ بنا دوں گا، تو کسی عورت سے نکاح کرے گا میں امت کی ماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں بچے پیدا ہوں گے میں ان کو اہل بیت قرار دوں گا، محمد جو تیرا کلمہ پڑھ کے تیرا چہرہ دیکھ لے گا میں رضی اللہ عنہم ورضوان کے جنت کے ٹکٹ دے کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دوں گا۔ عبدنا محمد ہمارا بندہ ہے، عبدیت کے دعوے ہمارے بھی ہیں کہ ہم بندے ہیں، مگر جہاں رب کا دعویٰ ہے کہ محمد میرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایک اور جملہ کہتا ہوں، اس پر غور کرنا میرے دوستوں، اور پورے حوصلے سے اس بات کو سمجھنا، پوری توجہ کے ساتھ۔ عجیب بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں محمد ہمارے بندے ہیں، ہمارے سارے بولو ہمارے۔ اقبال نے اس راز کو کھولا تھا، عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر، ایک میں اور آپ عبد ہیں، ایک محمد عبد ہے، میں اور آپ عبد ہیں، وہ عبد ہو و رسول ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کے حکموں کے انتظار میں ہیں، شب اسراء خدا محمد کے انتظار میں ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے کہ محبوب تو آ۔ عبدنا ہمارا بندہ، اب جس کو خدا نے ہمارے پاس بھیجا اس کو دستور اور کتاب بھی اللہ نے دے کر بھیجی،
اب میں قرآن مجید سے متعلق ایک دو ضروری باتیں کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقریبی ساری قرآن کی برکت کا نتیجہ ہے۔ 8-10 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، کچھ بچوں نے قرآن مجید ناظر پڑھا۔ جہاں مدرسہ حفصہ بنت خطاب حضرت عمر بن خطاب کی ہمشیرہ اور رسول اللہ کی اہلیہ سیدہ حفصہ کے نام سے منسوب دینی ادارہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ بھی ہے، اور یہ مدرسہ بھی جہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے مدرسہ فاروقیہ۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ یہ بہن بھائی یہ جوڑی بڑی عجیب تھی۔ فاروق کا انتخاب بھی عجیب ہے، حفصہ کا انتخاب بھی عجیب ہے۔ فاروق کو بھی مصطفیٰ نے خدا سے مانگا ہے۔ اور پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ فاروق کے لیے دعا تو مصطفیٰ نے مانگی، چن کر خدا نے بھیجا تھا، اور اما حفصہ بھی وہ ہے جس کا انتخاب خدا نے مصطفیٰ کے لیے کیا۔ اس لیے اب قرآن مجید پر 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ اللہ کہتے محمد ہمارے بندے، ہم نے اس پر اپنی کتاب بھیجی، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اتاری ہے۔ اس پر غور کیجئے، قرآن مجید دنیا میں واحد کتاب ہے جو ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ کہہ دو ہمارے آقا کی یہ واحد کتاب۔ میں نے کیوں کہی اس پر غور کرنا؟ علماء نے لکھا ہے تورات کتاب تو ہے، موسیٰ کی سیرت نہیں، انجیل کتاب تو ہے، عیسیٰ کی سیرت نہیں، زبور کتاب تو ہے، داؤد پیغمبر کی سیرت نہیں۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن کلام خدا بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ میں اس کو اور آسان لفظوں میں کہوں، بھائی ان بچوں پہ کنٹرول کریں، یہ باتیں کرنے والا کوئی آدمی جلسے کو خراب نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے، اللہ کے لیے۔ آپ اپنے جلسوں کو خود خراب کرتے ہیں۔ جو گفتگو آدمی کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی باتیں دل دماغ میں رکھ کر سوچ کر اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ تھوڑی سی بے تکلفی میں اور بے پرواہی میں پورے پروگرام کو برباد کرتا ہے۔ اور میں آج مولانا کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی وقتی جلدی ٹائم دیا، ورنہ تو بدنصیبی یہ ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ تقریر کریں جب لوگ سو چکے ہو۔ ہمارے اکابر میں ایک عالم ہے علامہ عبدالستار خفی دامت برکاتہم العالیہ، وہ رات کو کبھی تقریر نہیں کرتے، کہتے ہیں رات کو عشاء کے بعد حضور نے فرمایا جلدی سویا کرو، ہم رات کو 2-2 بجے تک جلسے کرتے ہیں، لوگ سوتے اس وقت ہے جب ان کی فجر کی نماز ہی طے ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت توصیفی فرماتے ہیں جب رات کو 12 بجے کے بعد مولوی تقریر شروع کرے گا تو ایک تو آدھے سے زیادہ مجمع جا چکا ہوتا ہے، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ نیند کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کچھ کہہ رہا ہے، وہ نیند میں سن رہے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے اس تقریر کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے جاگتے جاگتے سنیے اور جاگتے جاگتے چلے جائیے تاکہ میں اطمینان سے اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں۔ میں اس وقت اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید حضور کی سیرت ہے۔ کہہ دو حضور کی، سارے بولو حضور کی سیرت۔ تورات کتاب ہے، کلیم کی سیرت نہیں۔ انجیل کتاب ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ کی سیرت نہیں۔ زبور کتاب ہے، داؤد پیغمبر کی سیرت نہیں۔ قرآن مجید کلام خدا بھی ہے، سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اور اس پر قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں بھائی لوگوں الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 قرآن کے حروف نہیں، یہ پیغمبر کی سیرت کے حروف نظر آتے ہیں۔ قرآن میں جہاں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے وہ حضور کے عقائد کا بیان ہے۔ قرآن میں جہاں احکام کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر کی عملی زندگی ہے۔ قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہ حضور کی رضا ہے۔ قرآن میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہ آقا کے غم و غصے کا اظہار ہے۔ قرآن میں جہاں تعلق مع اللہ کا تذکرہ ہے وہ محبوب کی خلوت کی زندگی ہے۔ قرآن میں جہاں تعلق مع الخلق کا تذکرہ ہے وہ حضور کی جلوت کی زندگی ہے۔ گویا الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں قال ہے وہ نبی کی زندگی میں حال ہے۔ تو سارا قرآن حضور کی سیرت، کہہ دو سارا قرآن حضور کی سیرت۔ اس سیرت پر ایک اور جملہ کہتا ہوں، اس کو بھی دل پر لکھے میرے دوستو، بڑے پیار سے اس بات کو یاد کر کے جائیں کہ ایک سیرت کی تقریر وہ جو میں کروں، ایک سیرت وہ جو مجھ سے پہلے آپ کے عالم اور مولانا بیان کر جائیں، ایک سیرت وہ جو قاری غلام مصطفیٰ صاحب مولانا طاہر ندیم بیان کریں، ایک سیرت وہ جو بڑے سے بڑا علامہ فہامہ مولانا اجمل خان، علامہ ڈاکٹر خالد محمود کوئی بڑے شیخ الاسلام آ کر بیان کریں، یہ وہ ساری سیرتیں ہیں جو بندے بیان کریں۔ کون بیان کریں گے؟ سارے بولو الحمد سے والناس تک مصطفیٰ کی سیرت قرآن وہ ہے جسے خالق نے بیان کیا۔ اور پھر بندوں اور خدا کی سیرت بیان کرنے میں فرق سمجھیے۔ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں تھک جاؤں گا، 2 گھنٹے بولوں بیٹھ جاؤں گا، 3 گھنٹے تک بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بر صغیر کا عالمی وہ عظیم انسان
جو رات کی خطابت پہ جتنا ابھرتا تھا، رات اپنے دامن کو سمیٹتی جاتی تھی، اس کی خطابت نکھرتی جاتی تھی۔ عطاء اللہ شاہ بخاری 6 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد کہتا تھا، لوگوں حضور کی سیرت کا حق نہیں ادا ہو سکا۔ ابوالکلام آزاد جیسا انسان پیغمبر پہ گفتگو کرنے کے بعد یہی کہتا تھا، محبوب کی سیرت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ تو بندے تعریف کر رہے تھے، بندے سن رہے ہیں، اور کیا منظر ہوگا جب خالق اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہوں گے اور اللہ نے جب تعریف بیان کرنا شروع کی۔ یہاں میں تعریف کروں، آپ کو اگر بات سمجھ آئے، آپ ہوش میں ہو اور اگر نیند میں نہ ہو تو آپ خوش ہو کر سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں دین کی بات سکھا اور سمجھا دی ہے۔ یہ بندے تعریف کریں بندوں پہ اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، 8-10 دن نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، 4-6 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، 8-10 سال نہیں، 12 سے 14 سال نہیں، 23 سال تک اللہ نے قرآن اتار کر پیغمبر پر محبوب کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں، جس نبی کی تعریف اور شان خدا 23 سال بیان کرے 1 گھنٹے میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے حضور کی تعریف کو بیان کرنا ہمارے بس میں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کو سیکھنا چاہتے ہو، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا سیکھو، حضور کی تعریف سمجھ آ جائے۔ اللہ میرے شیخ الہند کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، آمین کہو بھائی۔ میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، میرا اپنا کوئی علم نہیں، خدا کی قسم۔ حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فرمایا 4 سال تک مالٹا کی جیل میں رہا انگریز کے دور میں، اور 4 سال میں نے ایک ہی مسئلے پر غور کیا کہ یہ امت زوال میں کیوں جا رہی ہے، گمراہی کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ فرمایا ایک مسئلہ مجھے سمجھ آیا، مولویوں، علماء کرام، پیران عظام، مشائخ عظام، جس دن سے تم نے اللہ کے قرآن کا درس چھوڑ دیا ہے اس دن سے امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہمارے محلوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری مسجدوں میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا دن رات کے 24 گھنٹے میں کسی وقت نکال کر خدا کے قرآن کے درس کا اہتمام انتظام ہوتا، یقیناً جو امت گمراہی کی طرف نہ جاتی۔ قرآن ہمیں مسائل سمجھاتا ہے، احکام بتاتا ہے، اصول زندگی بتاتا ہے، ضابطۂ حیات بتاتا ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اس لیے امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے قرآن مجید۔ قرآن ہماری زندگی ہے، قرآن ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ کہہ دو ہمارے آقا کی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک جگہ مشترکہ جلسہ ہوا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے بھائی تھے۔ اللہ ہم سب کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین کہیں۔ ہمارے قاری طاہر صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں، نارنگ منڈی میں ہر 2-3 مہینے کے بعد 1 مہینے میں 2-3 پروگرام رکھ دیتے ہیں، مشترکہ جلسے کریں تاکہ اتحاد پیدا ہو۔ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا اور ان کی تقریر کے واقعات بھی نہیں دہراتا، یہ اس مشترکہ جلسے میں تھے، میں بھی تھا، وہ بھی تھے۔ تو انہوں نے تقریر کرتے کرتے حضور کی تعریف میں کہا، اعلیٰ حضرت نے حضور کی آنکھ کی یوں تعریف کی، اعلیٰ حضرت نے حضور کی زبان کی یوں تعریف کی، اعلیٰ حضرت نے حضور کے ہاتھوں کی یوں تعریف کی، اعلیٰ حضرت نے حضور کے قدموں کی یوں تعریف کی۔ تو میں نے بعد میں، میری تقریر آخری تھی، اتفاق ایسا تھا، تو میں نے اس تقریر میں کہا، میں نے کہا مولانا آپ نے جو کچھ کہا یہ آپ کا ذوق تھا، لیکن مجھ سے پوچھتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو حضور کو، آپ نے اور میں نے دیکھا، میں نے اور آپ نے، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کان الشمس تجری فی جبہتہ، دیکھنے والے یہ کہتے تھے کانہا قطعۃ من القمر، دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ اس جیسا حسین ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا اس سے کیوں نہ پوچھے خالق محبوب کی تعریف جس نے اس کو بنایا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بھائی، اعلیٰ حضرت ہونٹوں کی کیا تعریف کریں گے؟ خدا سے پوچھو ان ہونٹوں کا کیا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کی آنکھوں کی کیا تعریف کریں گے؟ اللہ سے پوچھو ان آنکھوں کی کیا حیثیت ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور کے ہاتھوں کی کیا تعریف کریں گے؟ اللہ سے پوچھو ان ہاتھوں کی کیا تعریف ہے۔ میں نے پھر ان کے سامنے وہ گفتگو میں کہا، میں نے کہا میں نے رب سے پوچھا ہے اللہ تیرے نبی کی نگاہ کیا ہے؟ خدا نے کہا ما زاغ البصر۔ اللہ تیرے نبی کی زبان کیا ہے؟ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک۔ اللہ تیرے محبوب کے ہاتھ کیا ہیں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ تیرے پیغمبر کا سینہ کیا ہے؟ فرمایا
علم نشرح لك صدرك، اے اللہ تیرے محبوب کا دل کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد، اے اللہ تیرے پیغمبر کا لباس کیا ہے؟ قرآن نے کہا ثیابک وطہر، اے اللہ تیرے محبوب کا ماحول کیا ہے؟ قرآن نے کہا والرجز فاہجر، اے اللہ تیرے پیغمبر کی بیویاں کون ہیں؟ فرمایا ازواجہ امہاتہم، قرآن تو یہ بتا میرے پیغمبر کا خاندان کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت وطہرکم تطہیرا، قرآن تو یہ بتا میرے پیغمبر کے یار کون ہیں؟ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن یہ بتا میرے پیغمبر کا مکہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن تو یہ بتا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، قرآن تو یہ بتا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ کہا وما محمد الا رسول، قرآن تو یہ بتا میرے پیغمبر کے کلمے میں نبی کی رسالت کا تذکرہ کیا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ، قرآن پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کر، کہا ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، قرآن تو مجھے یہ بتا نبی صدیق کے کندھے پہ بیٹھا تو نے کیا کہا؟ کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میں نے کہا قرآن نبی براق پر بیٹھا ہے تیری کیا رائے ہے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں نے کہا قرآن پیغمبر کے اخلاق کو بیان کر، کہا انک لعلی خلق عظیم، میں نے کہا قرآن پیغمبر کی صفات کو بیان کر، کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن پیغمبر کی انسانیت اور عطیت کو بیان کر، کہا قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو یہ بتا پیغمبر کا مقام بیان کر، کہا انا اعطیناک الکوثر، قرآن پیغمبر کے چہرے کا تذکرہ کر، قرآن نے کہا والضحیٰ، قرآن نبی کی زلفوں کا تذکرہ کر، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، قرآن پیغمبر کے سینے کا تذکرہ کر، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے تذکرے کر، پیغمبر کی جرأت اور بہادری کو بیان کر، کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن تو یہ بتا تو آیا کس کے پاس ہے؟ کہا نزل علی محمد، قرآن تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا تنزیل من رب الرحیم، قرآن تجھے کون لے کے آیا ہے؟ کہا نزل بالروح الامین، قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے؟ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو کس رات کو آیا ہے؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن تیری آمد کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے کہا ھدی للمتقین، قرآن تجھ میں کوئی عیب ہے؟ کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر قسم کی شک و شبہ اور عیب سے پاک ہوں، قرآن اتنا بڑا چیلنج کیوں ہے؟ کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، لوگوں اس کتاب میں اگر کوئی تردد اور شک ہے تو قرآن جیسی کتاب پیش کرو، اگر پیغمبر میں تمہیں کوئی شک ہے محمد جیسا رسول پیش کرو، قرآن مجھے یہ بتا اتنا بڑا چیلنج تو نے کیوں دیا ہے؟ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگوں جس خدا نے قرآن کو اتارا ہے قیامت تک حفاظت بھی اسی نے کرنا۔ تقریر تو ساری رسول اللہ پر ہو رہی ہے، میں قرآن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی سیرت قرآن، کہتے حضور کی سیرت، کبھی یہ موضوع رکھے صرف یہی کہ حضور کی سیرت قرآن، الحمد والناس کا قرآن کی آیتوں میں حضور کو تلاش کریں، خدا کی قسم محبوب کی ایک ایک بات قرآن میں ملتی ہے۔ یہ عنوان نہیں، میں نے کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر تذکرہ محبوب کبریا، اس میں نے ایک موضوع مستقل لکھا ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا کو قرآن نے نقل کیا، نبی کے بدر کو، نبی کے احد کو، نبی کے حنین کو، نبی کے فتح مکہ کو، پیغمبر کے بچپن کو، علم جسد کا یتیمن فآوا کہہ کر نبی کی جوانی کو، یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا، بات میں نے قرآن پر کرنی ہے، توجہ کریں حضرت ادھر بات کریں، چھوڑیں بات، یہ تو ویسے بات آ گئی میں نے کہہ دی، ابھی تو میں تقریر کی تمہید میں کھڑا ہوں، میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی، بیٹھے ہیں چلے جائیں گے کتنی دیر تک؟ ساری رات نہیں، یہ جھوٹ ہے، کتنی دیر؟ نہیں صبح نہیں، جائیں ابھی خدا کے لیے، ان کے لیے اور مسئلہ نہ بنائیں، توجہ کریں بھائی، بس تھوڑی سی دیر قرآن مجید کی چند خصوصیات سمجھیں۔ پہلی خصوصیت قرآن ہمارے آقا کی یاد، دوسری خصوصیت قرآن اللہ کا کلام ہے، کہہ دو اللہ کا، اونچی آواز سے کہہ دو اللہ کا، اس پر غور کرنا بڑی عجیب کہتا ہوں بات کہتا ہوں، تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام، یہ کتابیں اور وہ کہو یار فرق سمجھیں، کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے؟ کتاب کہتے ہیں جو لکھی جائے، کلام کہتے ہیں جو بولا جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے بات، میں کہوں کہ بھئی قاری غلام مصطفیٰ صاحب کا مولانا طاہر ندیم صاحب میرے پاس خط آیا، انہوں نے یہ لکھا ہے، تو اس کو کلام کہیں گے یا تحریر؟ کتاب کہیں گے نا۔ اور میں یوں کہوں
کہ قاری صاحب میری مولانا طاہر ندیم صاحب سے بات ہوئی تو یہ کیا ہے؟ کلام ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ایک دن ایک نوجوان سے بحث ہوئی, اس نے کہا مولویوں کو انگریزی نہیں آتی. میں نے کہا تمہیں خدا کی زبان میں. اس کو میں نے کہا, اس نے کہا اللہ کی کون سی زبان ہے؟ میں نے کہا عربی. اس نے کہا باقی زبانیں. میں نے کہا باقی اللہ کی نہیں. اس نے کہا دلیل. میں نے کہا خود قرآن ہے کہ قرآن کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب العرب بالثلاث, اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. انا محمد عربی ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی والقرآن عربی. اللہ کا قرآن بھی عربی بھی, جنت کی زبان بھی عربی, محمد کی زبان بھی عربی. اس لیے عرب سے پیار کرو, اللہ ہمیں عرب کے ذروں سے پیار عطا کرے. آمین کہو اور اونچی آواز سے. میرے مولانا گنگوہی خدا کی قسم عرب سے آنے والے رومال کو چومتے تھے اور روزانہ صبح سویرے اپنی درسگاہ میں لے جاتے, شاگردوں کو زیارت کراتے. کسی نے کہا حضرت یہ سعودی عرب میں کوئی کارخانے تھوڑی ہیں جہاں رومال بنتے ہوں, آپ اس رومال کا اتنا احترام کر رہے ہیں. فرمایا بات یہ نہیں, اس کو ہوا تو رسول اللہ کے شہر کی لگی. میں تو مدینہ کے ذروں کی ہواؤں کی قدر کر رہا ہوں کہ یہ اس فضا سے ہو کے آیا ہے, مدینہ کی ہوا اس کو چھوئی ہے, اس لیے میں اس رومال کا بھی احترام کرتا ہوں. اللہ ہمیں مدینہ کے ذروں سے پیار عطا کرے. آمین کہیں. اللہ ہمیں رسول اللہ کے شہر کی نسبتوں سے بھی لحاظ عطا کرے. آج کے ظالم لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے تو ہمیں محبت ہے, نبی کے مدینے کا امام کافر ہے. رسول اللہ سے تو پیار ہے, مکہ المکرمہ میں جو کھڑا ہے اس کا دین ہی نہیں. الیاذ باللہ. میں مومن ہوں, جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہے وہ کافر ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے. آمین کہیں. میں کسی کے لیے بد دعا کا قائل نہیں, اور میں لڑانے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو دین سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں, کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا. قرآن مجید کی دوسری خصوصیت کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کہہ دو اللہ کا, اللہ کی باتیں ہوئی. جو رب نے باتیں کی, جو خدا کی پاک زبان, جو اللہ کی شایان شان ہے, میں اور آپ اس زبان کا تصور نہیں کر سکتے. اس زبان سے جو جملے نکلے ہیں اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں, آج اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں, کوئی یہ چاہتا ہے میں رسول اللہ کی بولی بولوں, کوئی یہ چاہتا ہے میں جنت کی زبان میں گفتگو کروں, کوئی یہ چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں, خدا کی قسم اپنے آپ کو قرآن میں مصروف کر دو. قرآن پڑھو, قرآن پڑھاؤ, بچوں کو قرآن کی تلاوت کراؤ. آپ قرآن نہیں پڑھ رہے, ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. میں ان خوش نصیبوں کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے دن رات خدا کی کلام کی تلاوت میں گزرتے ہیں. میں جس سال عرب حج پر گیا تو وہاں عرب میں ایک شیخ مجھے ملے, عبداللہ ان کا نام تھا, شام کے علاقے کے رہنے والے تھے, سیف العمر, بوڑھا سے بزرگ تھے, چھوٹا سا قد تھا, بڑا حسین چہرہ تھا. تو ان سے سلام کلام ہوئی. مجھے کسی نے کہا یہ 20-25 سال سے یہاں مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں. تو پھر ہم ان کی محفل میں بیٹھ گئے, ان سے باتیں ہوتی رہیں. تو دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا وہاں مولوی ہوں, مولوی والا کاروبار کرتا ہوں, کوئی باز کرنا, نماز پڑھنا, اور کیا کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب جملہ کہا پاکستان میں 3 بزرگوں کا نام لے کر کہا ان کو جانتے ہو؟ مجھے کہنے لگے علامہ شمس الحق افغانی کو جانتے ہو؟ یہ کاروبار مت کرو پانی والا, آرام سے بیٹھ جاؤ, غلط بات ہے. سارا جلسہ برباد کر دیتے, بیٹھ جاؤ, سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ. تقریر میں کر رہا ہوں, کیا سن لوگوں کو لگ گئی. اللہ ہدایت دے. آمین کہیں. توجہ کریں بھائی, بات کی لذت ہی ختم کر دیں. یہ کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں کہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں. آدمی کچھ سوچ کر کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کی تھوڑی سی بے توجہی سے ساری بات ختم. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ 3 بزرگوں کا نام لے کر اس نے کہا, یاد ہے نا, 3 بزرگوں کا نام لے کر یہ مجھے کہہ رہا تھا نوجوان کہ آپ پچھلے سال نہیں آئے, اس سال آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے. آپ کی عام تقریر 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, یہاں 4 گھنٹے تقریر کرنی. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟ ہاں چلو نہیں تو پھر نہیں سے. توجہ کریں بھائی, انہوں نے 3 بزرگوں کا نام لیا اور وہ بڑے عظیم آدمی تھے. مجھے کہنے لگے علامہ شمس الحق افغانی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے ان کی زیارت کی ہے. دوسرا نام لیا, کہا یوسف بن نوری کو جانتے ہو؟ میں مولانا بن نوری کے مدرسے ایک دور میں پڑھتا رہا. میں نے کہا جی میں نے ان کی زیارت بھی کی اور ان کے ہاں میں پڑھتا بھی رہا. اور تیسرا آدمی اس نے کہا مفتی محمود کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں نے ان کے پاس بخاری کو سبق پڑھے, وہ میرے استاد ہیں, میں ان کے سامنے ذہن و تلمت طے کرتا تھا. اس شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کر کہنے لگا اجمیو تمہیں کیا پتا کہ پاکستان کے ان علماء کی کیا قدر ہے.
اگر ان کی قدر پوچھنی ہے تو عرب کے علماء سے پوچھو. مصر کے مشہور ترین مفسر عالم علامہ طنطاوی نے تفسیر الجواہر لکھی جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے. اس وقت پاکستان میں آپ کے حکومتی اداروں میں جو عربی فاضل کا نصاب ہے اس میں اس کا ایک پارہ شامل ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے. اس تفسیر الجواہر کے مصنف نے اس تفسیر میں انسان ہے کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے. سید بن نوری نے اس پہ تنقید کی اور جس وقت اس سے ملاقات ہوئی شیخ نے اس کو کہا تو نے یہ غلط لکھا, یہ واقعہ صحیح نہیں لکھا, تو نے اس عبارت کا مفہوم غلط لکھا ہے, تو نے قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب صحیح نہیں سمجھا. خدا کی قسم وہ عربی مصری عالم اٹھا, اس نے بن نوری کی پیشانی کو چوم کر کہا یوسف خدا کی قسم اللہ نے آسمان سے فرشتہ یوسف بن نوری کی شکل میں اتار کر میری ہدایت کا فیصلہ کر دیا. کہا بن نوری اگر تو نہ ہوتا, اس باتوں کی نشاندہی نہ کرتا, میں اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا تو قیامت کے دن میری گرفت ہو جاتی. آپ کے علماء کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. یہ ہم پاکستانی نالائق لوگ ہیں کہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے. ہر بھیڑی گندی بکواس کرنی ہو اس میں تنقید کرنے کے لیے مولوی کو نشانہ بناتے ہیں. یہودیوں نے کبھی اپنے مولوی کی بے احترامی نہیں کی, عیسائی نے کبھی اپنے پادری کی توہین نہیں کی, سکھ نے کبھی اپنے گرو کی جناب توہین نہیں کی. ایک مسلمان ہے کہ جس سے کلمہ پڑھتا ہے, جس سے قرآن بیٹھ کر پڑھتا ہے, جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, جس سے دین کا مسئلہ پوچھتا ہے, جو دنیا کی بکواس ہوتی ہے اسے اسی علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ تمہیں اہل حق کے ساتھ نسبت عطا کرے, آمین. اللہ ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا کرے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد ہے. حضرت تھانوی کی کتاب ہے تعلیم و تعلم, اس کے اندر انہوں نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا علماء کی قدر اس لیے نہ کیا کرو کہ یہ کچھ بڑے عامل لوگ ہیں, تہجد گزار ہیں, ساری رات نوافل پڑھتے ہیں, اس لیے قدر کرو کہ یہ علماء ہیں, ان کے سینے میں علم ہے. انہوں نے عامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, ان کو جو خدا نے نعمت دی اس نعمت کی وجہ سے اس کی قدر کرو. توجہ کرنا, اس رومال کے اندر اگر قرآن مجید لپیٹا ہوا ہو تو میں اس رومال کو ایسے پھینک دوں گا, اس کو احترام سے رکھوں گا, سینے سے لگاؤں گا, ادب سے اٹھاؤں گا, اس بچے کو دوں گا جو سب سے آگے چل رہا ہو. بھائی رومال کا کیوں اکرام ہے؟ اس کے اندر سارے بولو یار, کسی صندوق میں قرآن رکھا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ نیچے نہ رکھو اوپر رکھو اس میں قرآن ہے. کسی کپڑے میں قرآن ہو تو آپ کہتے ہیں نیچے نہ رکھے اوپر رکھے اس میں قرآن مجید ہے. اور جس سینے میں قرآن ہے اس کی کوئی قدر. کپڑے کا احترام ہے, صندوق کا احترام ہے, کاغذ کا احترام ہے, اس سینے کا کوئی احترام نہیں جس میں 30 پارے اللہ کا قرآن موجود ہے. جو سینہ پیغمبر کے علوم کا خزینہ بنتا ہے کم از کم اس کا احترام کیا کرو. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ علماء کے خلاف کوئی بات نہیں. کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے, یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں, یہ میری اور آپ کی جنسوں میں سے ہیں, میرے اور آپ کے ماحول میں رہتے ہیں. جس معاشرے میں کروڑوں برائی ہے اس کے اندر اگر یہ شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے. آج احمد علی لاہوری پیدا نہیں ہوگا, آج مفتی بشیر پسروری پیدا نہیں ہوگا, آج عبدالہادی دین پوری, خلیفہ غلام محمد, تاج محمود انروٹی, مولانا صابر اور مولوی صاحب پیدا نہیں ہوں گے. آج ان لوگوں پہ گزارا کرو, خدا کی قسم یہ لوگ اس دور کے بڑے لوگ ہیں. اس لیے اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو, اپنے ائمہ اور اہل حق کے ساتھ عظمت اور احترام کا برتاؤ کیا کرو. میں نے ایک حدیث پڑھی, آپ کو سمجھاؤں, حیران ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جنتوں سے فرمائیں گے جنتیوں مجھ سے کوئی چیز مانگو تمہیں دینا چاہتا ہوں. جنتی کہیں گے اللہ ساری نعمتیں تو نے دی, جنت میں بھیج دیا, اپنی رضا عطا کر دی, انعام دے دیے, اب کوئی چیز بچی ہے تو اس سے مانگے, ہمیں تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, سب کچھ تو نے دے دیا. غور ہے میری طرف, غور ہے یا بولو تو صحیح, خدا تمہیں زبان دے. حدیث میں آتا ہے اللہ کہیں گے کہ انسانوں اپنے اپنے ان علماء کے پاس جاؤ جن سے تم دین کے مسئلے پوچھتے تھے اور جن کے پاس تم جمعہ ادا کیا کرتے تھے, ان بزرگوں سے جا کر پوچھو اب ہم اللہ سے کیا مانگیں. یہ کہاں پر کہا جائے گا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں اگلی بحث نہیں چھیڑتا, ایک بات صرف یہاں پر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم جنت میں بھی علماء کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. نہ زندگی میں مرے تو مولوی کام آئے, جیے تو مولوی کام آئے, نکاح ہو تو مولوی کام آئے, جنت میں جائیں گے تو اللہ پھر بھی ان کے پاس بھیجے گا, ان سے بچ کر جاؤ گے کہاں؟ اس لیے اپنے علماء کے ساتھ وابستگی رکھو, اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو, اپنے بڑوں کی قدر کیا کرو. باتیں لمبی ہو جائیں گی. اب وہ بات بھی بتا دوں کہ وہاں علماء ہمیں بتائیں گے کہ اب اللہ سے کیا مانگیں.
بتا دوں یہ چھوڑ دوں؟ بتاؤں؟ تو اپنے علماء سے پوچھ لو، لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں، پھر ان سے بھی یاد کرتے رہنا تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ توجہ کریں، حدیث ہنسے نہیں، میری تقریر میں کبھی مذاق نہیں ہوتا، میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں کرتا، واز کو واز کر کے کہنا چاہیے۔ واز کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھی بات سمجھانا۔ واز کا معنی استہزاء اور مذاق نہیں۔ توجہ کریں، اس وقت ہمیں علماء کہیں گے کہ اللہ سے ایک چیز مانگو جو رہ گئی ہے، پہلے نہیں ملی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اے اللہ، ہم نے تجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے تیرے رکوع کیے، بن دیکھے تیرے سجدے کیے، بن دیکھے تیرے تشہد پڑھے، بن دیکھے تیرے راستے میں مال دیا، بن دیکھے عاشقوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، بن دیکھے وطن سے بے وطن ہوئے، تجھے بن دیکھے لوگوں نے اپنا گھر بار لٹایا، یہ سب کچھ کیا مگر تجھے دیکھا۔ ربا اب تو سارے پردے ہٹا، اپنا دیدار کرا، دیکھیں تو ہے کیسا۔ یوسف جیسے حسین کا تو رب ہے، محمد جیسے اجمل و اکمل و احسن کا تو رب ہے، جس نے محمد کو اتنا حسین بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اس وقت پھر خدا سارے پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کریں۔ اللہ سب کو نصیب کرے، آمین کہیں، اونچی آواز سے آمین کہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں علماء بتاتے ہیں۔ باتیں لمبی ہو گئی۔ قرآن مجید کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کہہ دو اللہ کا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کرے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں چھیڑتا، ایک حدیث اس پر یاد کیجئے۔ حضور نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے خالق مخلوق سے افضل ہے، ایسے خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے افضل ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں کروں، ایک بات مولانا طاہر، مولانا جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب، جو کوئی اور بزرگ کرے، مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں یار شراب پینا اچھی چیز نہیں، نہ پیا کرو، یہ کہے گا ملا ہے اس نے یہی کہنا ہے اور کیا کرے گا۔ مولانا طاہر صاحب کہیں خبردار بھی شراب نہیں پینی، کہے گا اچھا جی ٹھیک کہتے ہیں، اپنی مرضی کرے۔ اور یہی بات اگر بادشاہ فاروق لغاری کہہ دے خبردار شراب کوئی نہیں پیے گا، تو اس کا کہنا قانون بنے گا کہ نہیں؟ سارے بولو۔ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے بات کا وزن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک بات میری اور آپ کی نبی کے تعریف میں، ایک اللہ کی باتیں مصطفیٰ کی تعریف میں، وہ خدا کا کلام ہے قرآن مجید، اس لیے یہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو قرآن کی دوسری خصوصیت میں نے کیا بتائی؟ یہ اللہ کا، سارے بولو اللہ کا۔ تیسری خصوصیت ایک بتاؤں، پھر میں بات کو سمیٹوں اور ختم کروں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس انداز سے محفوظ نہیں جیسے قرآن محفوظ ہے۔ ہر کتاب میں ترمیم و تنسیخ، رد و بدل، اس میں تبدیلی آ گئی۔ آج تورات اپنی اصلی حالت پر نہیں، انجیل اپنی اصلی حالت پر نہیں، زبور اپنی اصلی حالت پر نہیں، ان کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اور آج ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے پوری دنیا کفر کو چیلنج دے کر کہہ سکتے ہیں، یہودیوں اپنی تورات لے کر آؤ، عیسائیوں بائبل اٹھا کر لاؤ، سکھوں انجیل لے کر آؤ، ہندوؤں تم گرنتھ لے کر آؤ، سکھوں تم گرنتھ لے کر آؤ، ہندوؤں تم وید لے کر آؤ، محمد کے دیوانے اللہ کا قرآن پیش کرو۔ تم اپنی کتابیں لاؤ، ہم اپنے مذہب و مشرب کی کتاب لاتے ہیں۔ ایک کے بعد جب دوسری کتاب چھپتی ہے، توجہ کرنا، عبارتیں بدل جاتی ہیں، نسخے تبدیل ہو جاتے ہیں، صفحے بدل جاتے ہیں، ان میں رد و بدل ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں، حتیٰ کہ انجیل کی دنیا میں 4 قسم کی انجیلیں آج بھی موجود ہیں۔ مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی تھی کتابیں۔ 12 شاگرد تھے حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے جب انجیل کو لکھا، آگے جب وہ شاگردوں میں چلی تو 100 قسم کی انجیلیں بن گئی۔ کتنی؟ سارے بولو اونچی آواز سے، 100 قسم کی۔ اب مسلمانوں نے عیسائیوں کو کہا ہمارا چیلنج ہے تم کو، تمہاری 100 قسم کی انجیلیں، ہمارا ایک ہی قسم کا قرآن، کرو مقابلہ۔ عیسائی بڑے پریشان ہوئے۔ علامہ جسٹس تقی عثمانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، میں حیران ہوں پڑھ کر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عیسائیوں نے پھر ایک فارمولہ تیار کیا، ایسا کریں کہ ایسا قانون بنائے کہ ہم ایک انجیل پر سب متفق ہو جائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ایک انجیل پر سب متفق ہو جائیں بھی ہماری ایک کتاب ہے۔
اب اس اتفاق کے لیے انہوں نے کوشش کی. کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ساری انجیلیں جو 100 قسم کی ہیں، یہ انجیل اس سے نہیں ملتی، وہ اس سے نہیں ملتی، یہ اس سے نہیں ملتی، اس کی عبارت علیحدہ ہے، اس کی عبارت علیحدہ ہے، اس میں قانون اور ہے، اس میں اور ہے. 100 انجیلیں بالکل مختلف، اور الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. اب اتنی بڑی تبدیلی ہے، اب اس کو کیا کریں؟ میری طرف دیکھنا. تو عیسائیوں نے کہا ایسا کرتے ہیں یہ ساری 100 انجیلیں ایک کمرے میں اکٹھی کرتے ہیں، ایک کمرے میں. چنانچہ انہوں نے کیا ایسا کہ ایک کمرے میں ٹیبل رکھا، بہت بڑا میز، اس کے اوپر ساری کی ساری انجیلیں 100 اکٹھی کرتے ہیں. کہا کمرے کو لگا دو تالا، صبح اٹھیں گے دیکھیں گے جو انجیلیں نیچے پڑی ہوں گی زمین پر وہ جھوٹی، جو اوپر رکھی ہوگی وہ سچی. ٹھیک ہے، رات کو تالا لگا دیا، صبح کو تالا کھولا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات تو سمجھ آ رہی ہے، میں نتیجہ نکالوں گا تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. صبح کو تالا کھولا، جب اندر گئے تو جا کے دیکھا کہ 96 انجیلیں زمین پر پڑی ہیں اور 4 اوپر رکھی. کتنی اوپر رکھی تھی؟ اور 96 کہاں تھی؟ زمین پر. اب یہ 96 بوئی تھی، 4 بوئی ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، مرقس، یوحنا، لوقا اور متی کی انجیل. 4 انجیلیں اوپر، 96 زمین پر پڑی ہوئی ہیں. عیسائی خوش ہو گئے، چلو جان چھوٹی، 100 سے 4 تک تو آ گئے. لیکن جب ان 4 کو آپس میں ملایا وہ ایک دوسرے کے مختلف تھے. جو لوکا میں تھا وہ متا میں نہیں، جو متی میں تھا وہ یوحنا میں نہیں، جو یوحنا میں تھا وہ جناب مرقس میں نہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف تھے. یہ بات ہو گئی. مسلمانوں نے ان سے سوال کیا اس وقت کے عالم نے کہ چلو ہم نے تمہارا فیصلہ بھی مان لیا، لیکن ہمارے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہاری انجیل کے صحیح ہونے کی سند کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے. کیا مطلب؟ بات اور واضح کروں، یہ بتاؤ کہ اس کو تالا کمرے کو کس نے لگایا تھا، اس کی چابی کس کے پاس تھی، وہ 96 انجیلیں زمین پر کس نے پھینکی، 4 اوپر کیسے رکھی رہی، ان 4 کا انتخاب کس نے کیا، پھر دل کو تالا کس نے کھولا، اندر پہلے کون کیا. اس کی وضاحت کرو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہاری کتاب کی صداقت کی علامت کیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ چنانچہ آج ہزاروں سال گزر گئے، 2000 سال ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کو. 1900 آج کیا 96 ہو گیا، 2000 سال کا عرصہ بیت گیا. توجہ کرنا، آج تک عیسائی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ اس کمرے کا تالا کس نے لگایا تھا، کھولا کس نے تھا، اندر گھسا کون تھا، میز پر کتابیں کس نے رکھی تھی، نیچے کس نے پھینکی تھی، 4 اوپر کس نے رکھی تھی. اور دنیا میں ایک کتاب قرآن مجید ہے جو اپنے موجز پر خود شہادت اور گواہی دیتی ہے. آج تک کتاب قرآن مجید کے لکھنے پر علماء گواہ ہیں، اس کی شہادتیں موجود ہیں. ایک ایک آیت کا شان نزول علماء نے محفوظ کیا ہے، ایک ایک آیت کا شان نزول محفوظ کیا ہے. یہ قراء حضرات جب اپنے مدارس میں طلباء کو پڑھاتے ہیں، استاد اپنی سند بتاتا ہے، میں نے جناب قاری عبد المالک سے پڑھا ہے، اس نے فلاں قاری سے پڑھا ہے، اس نے فلاں شیخ سے پڑھا ہے، وہ مکے کے فلاں معلم سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے. یہ روایت ابی بن کعب انصاری سے ہوتے ہوئے رسول اللہ سے ہو کر جبریل امین سے خدا تک پہنچتی ہے. آج قاری طاہر کا شاگرد کہتا ہے میں نے قاری رحیم بخش سے پڑھا ہے، رحیم بخش کہتا ہے میں نے قاری فتح محمد سے پڑھا ہے، قاری فتح محمد کہتے ہیں میں نے فلاں سے پڑھا ہے. ہماری سند خدا تک پہنچتی ہے، عیسائیوں کی سند میز تک پہنچتی ہے. نہیں سمجھے؟ صداقت کی دلیل دیکھنی ہے تو سند کو دیکھو. قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہر قسم کی ترمیم و تنسیخ اور رد و بدل سے پاک. آج بھی ہم پوری دنیا کفر کو چیلنج دے کے کہتے ہیں یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں، تم اپنے مذہب کی کتابیں پیش کرو. ہم یہ اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں، وہ ایک کے پاس دوسری چھپی، اس میں تبدیلی آ گئی. قرآن کے حرفوں کو ملا کر اس کے لفظ بناؤ، لفظوں کو اکٹھا کر کے اس کے کلمے بناؤ، اس کے کلموں کو جمع کر کے اس کی آیتیں بناؤ، آیتوں کو جمع کر کے اس کے رکوع بناؤ، اس کے رکوع جمع کر کے اس کی صورتیں بناؤ، اس کی صورتوں کو اکٹھا کر کے اس کے پارے بناؤ. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6666 آیتیں، 3,21,250 حروف جو اللہ نے رسول اللہ پہ اتارے. قرآن آج بھی محفوظ ہے. تو قرآن آج بھی اونچے آواز سے قرآن آج بھی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ وہ آیت ہے جو صرف قرآن میں ہے، اس سے پہلے کسی کتاب میں. اللہ نے کہا ہم نے قرآن اتارا، ہم محافظ ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کیسے ہوگی؟ توجہ کرنا. قرآن نے الفاظ ادائیگی صحت کی حفاظت کی ہے.
حفاظ نے الفاظ یاد کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، جلد سازوں نے قرآن کے ورقوں کو جلدوں میں بند کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، علماء نے معانی اور الفاظ قرآن کی حفاظت کی ہے، محدثین نے تفسیر قرآن کی حفاظت کی ہے، مفسرین نے حدیث قرآن کی حفاظت کی ہے، مفسرین نے تفسیر قرآن کی حفاظت کی ہے، فقہاء نے مسائل کا استنباط کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، مبلغین نے دین کی دعوت دے کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یہ سارے مدارس عربیہ دینیہ مکمل علوم قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کا محافظ کون؟ سارے بولو کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلام اللہ صلاۃ اللہ، اور فرمایا کرتے تھے صلاۃ اللہ کلام اللہ بیت اللہ، ان سب کا محافظ اللہ ہے۔ کون ہے؟ یہ شاعر اسلام ہے، تمام شاعر اللہ کا محافظ اللہ خود ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی کہ قرآن کو بھیجا بھی ہم نے، حفاظت بھی خود کریں۔ اور میرے دوستو اس پر ایک بات کہتا ہوں، سمجھیے، خدا کی قسم اللہ نے ایسے لوگوں کی حفاظت، ایسے لوگوں سے قرآن کی حفاظت کرائی جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنکھوں والو، اگر تم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو گے، اللہ قاری فتح محمد کو، قاری حنیف کو، ان نابینوں سے خدا قرآن کی حفاظت کا کام دے گا۔ سیدو، تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، سکھ کا پوتا احمد علی لاہوری قرآن کا شیخ و تفسیر بنا۔ اللہ کی تقسیم ہے، جب لاہور میں یہ مرد پرویش آیا، پورے لاہور میں اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ 41 سال تک شیروالا کی مسجد میں بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ جب جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ آدمی آنکھوں سے آنسو بہا۔ قبر میں دفن کیا گیا تو 6 مہینے تک مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ذات پات کی بات نہیں۔ جس کی نسبت قرآن سے ہوگی اللہ اس کو عظمت عطا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، موچی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا نے شیخ الحدیث حبیب اللہ صاحبان کے نام سے یاد کیا۔ ارائی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، تاریخ نے اسے مولانا محمد خیر محمد جہلندری کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور ارائی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا نے عبداللہ درخواستی کہا ہے۔ پٹھان کے بیٹے نے قرآن کو پڑھا، دنیا نے مفتی محمود کے نام سے یاد کیا ہے۔ نائی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، تاریخ نے مفتی کفایت اللہ دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، طارق کسائی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا نے عبدالستار کوسوی کہا ہے۔ بلوچ کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا نے اسے دین پوری کے نام سے یاد کیا ہے۔ کھوجی کے بیٹے نے قرآن کو سینے سے لگایا، دنیا نے حق نواز کے نام سے یاد کیا ہے۔ جس نے قرآن سے نسبت جوڑی ہے، ذات بات حسب و نسب کی بات نہیں، اللہ قرآن کی نسبت سے عزت عطا کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا مشہور آدمی ہے۔ یہ بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں، 12 بج گئے۔ مجھے آپ کا احساس ہے کہ آپ کاروباری لوگ ہیں، صبح آپ اپنے کاروبار پر جائیں گے، تاکہ میں بات کو جلدی سمیٹوں۔ آخری باتیں ہیں، میری طرف توجہ کریں۔ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ گورنر تھا۔ اللہ، اس زمانے میں قرآن پر یہ اعراب لگے، زبر زیر پیش شد مد جزم نقطے، یہ اس کے دور میں۔ اس سے پہلے ایسے عبارت ہوتی تھی جیسے ہماری اردو کی عبارت پر زبر زیر پیش نہیں، ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ایسے اہل عرب قرآن کو سیاق و سباق سے، عبارتوں سے پتہ کر لیتے تھے اور اس کو پڑھ لیتے تھے۔ ہم اجمی کے لیے پڑھنا مشکل تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت پر سب سے بڑا احسان کیا کہ انہوں نے قواعد اور ضوابط صرف و نحو کے ترتیب دیے، اور پھر اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ زبر زیر پیش لگی۔ جس وقت قرآن پر اعراب لگائے جا رہے تھے، میں یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ کوئی دنیا دار یہ نہ سمجھے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، کوئی پیر اور مولوی یہ نہ کہے کہ میں قرآن کی خدمت کرتا ہوں۔ مولویو، قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم قرآن کے محتاج ہو۔ پیرو، قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم قرآن کے محتاج ہو۔ چودھریو، قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم قرآن کے محتاج ہو۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اعراب لگ رہے تھے قرآن پر، تو اس دوران یہودیوں کا 10 آدمیوں پر مشتمل ان کے مولویوں کا ایک وفد آیا۔ انہوں نے حجاج کو آ کر کہا کہ آپ کے قرآن میں 15ویں اور 16ویں پارے میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، 2 نبیوں کے سفر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ یہ دونوں پیغمبر سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں جا کے ٹھہرے، اس بستی کا نام ہے انطاکیہ۔ کیا بتا رہا ہوں؟ ترک علاقے میں ہے۔ رات کو جب یہ وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے بستی والوں کو کہا ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دو، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن نے ان کا واقعہ نقل کر کے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے روٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ 10 مولوی آئے کہ تمہارے قرآن میں ہمارے متعلق آیا کہ انہوں نے نبیوں کو روٹی نہیں دی، تو ہماری تو پوری قوم کی خاک عزت میں مل گئی، دنیا یہ کہے گی لو یہ ایسے بدبخت ہے، نبیوں کو کھانا نہیں دیا تھا۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، ہماری ایک منت مانیں،
با کے نیچے کا نقطہ اوپر لگا دو، ساتھ ایک نقطہ اور بڑھا دو، یہ اباؤ کا اطاؤ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سارے بولو۔ اباؤ کا معنی انکار کیا اور اطاؤ کا معنی دے دیا۔ یہ عربی میں بڑی فصاحت ہے، اس کے تھوڑی سی تبدیلی سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لقد ذا شعری علی بابکم کما ذا اکتن علی خالصہ، یہ عربی میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی کالی کلوٹی سی بیکار گندی سی لونڈی تھی، شکل کی بھیڑی تھی، اس نے خوبصورت ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ایک شاعر آیا، اس نے اشعار کہے، بادشاہ نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا، موڈ میں بیٹھا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بادشاہ کے دروازے پر اس نے شعر لکھ دیا، لقد ذاع شعائن کے ساتھ ذاع شعری علی بابکم کما ذاع اکتن علی خالصہ، بادشاہ میرے اشعار تیرے دربار میں ایسے برباد ہوئے اور ضائع ہوئے جیسے تیری لونڈی کے گلے میں خوبصورت ہار ضائع ہو رہا۔ اس کالی کے گلے میں اتنا حسین ہار کیا نسبت رکھتا ہے؟ ایک وزیر نے اس شعر کو پڑھ کر بادشاہ کو کہا، بادشاہ یہ شاعر لوگ خود مزاج ہوتے ہیں اور لالچی مزاج ہوتے ہیں، کوئی شاعر بیٹھا ہو تو معاف کرے، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، جا رہا تھا تم 2-4 روپے دے دیتے، تمہاری تعریف میں کچھ کہتا، باہر جا کے دیکھو کیسا بھیڑا شعر لکھ کے تمہاری توہین کر دیا اس نے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے شعر تو نہیں دیکھا، اس شاعر کو بلا لیا۔ شاعر جب اندر کمرے میں گھسنے لگا تو اس کو بات سمجھ آئی کہ بادشاہ نے بلوایا ہے، میری شکایت گئی ہے۔ اس نے اندر جاتے ہوئے زاد علی زا اور عین پوری، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، کہ میرے اشعار تیری دربار میں ضائع ہو گئے۔ اس نے اندر جاتے ہوئے گزرتے ہوئے زا کی عین کے یہ جو نیچے کا گول دائرہ ہوتا ہے اس پہ یوں ہاتھ مار دیا، تو اوپر بن گیا حمزہ۔ کیا بن گیا؟ تو یہ زا نہ ہوا، زا حمزے کے ساتھ ہو۔ اب اس کا معنی ہے ضیا، ضیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ اب معنی بنا لقد ذاع شعری علی بابکم کما ذاع اکتن علی خالصہ، کہ بادشاہ سلامت میرے اشعار تیری دربار میں ایسے روشن اور منور ہوئے، اتنے سجے جیسے خالصہ لونڈی کے گلے میں ہار خوبصورت سج رہا ہے۔ یہ جب اندر آیا تو بادشاہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے میری توہین کی ہے؟ اس نے کہا شہنشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ کہا وہ باہر کیا لکھا ہے؟ کہا آئیے دیکھیے۔ جب بادشاہ نے جا کے دیکھا پڑھا تو بادشاہ ہکا بکا ہو گیا، اس نے انعام سے نواز دیا۔ تو یہ ہے عربی کی فصاحت، ایک تھوڑی سی زا سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے قرآن کے قواعد و ضوابط اور تجوید کو سیکھنا ضروری ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص قرآن مجید میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کر دے تو زمین آسمان کے معنی کا فرق پڑ جائے۔ قاف 2 نقطے کے ساتھ قلب دل کو کہتے ہیں، اور یہ لکیر کے ساتھ ہو تو قلب کتے کو کہتے ہیں۔ فی قلوبہم کو اگر کاف کے ساتھ قلوب پڑھ لے تو دلوں کی بجائے کتے بن جائے گا، اس لیے بہت بڑی تبدیلی پڑ جاتی ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کی بات میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت خدا نے کیسے کرائی، یہ بات کہہ کے میں بات ختم کروں۔ حجاج کو کہا ان مولویوں نے کہ با کے نیچے کا نقطہ اوپر لگاؤ اور ایک نقطہ اور بڑھاؤ، یاد ہے ایک نقطہ، یہ اباؤ کا عطاؤ بن جائے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ انہوں نے نبیوں کا استقبال کیا، کھانا دیا، بھوکا نہیں چھوڑا۔ حجاج نے کہا بڑی اچھی بات ہے، مہمان نوازی کا دور تھا، کہا تم میرے مہمان خانے میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، میری طرف دیکھنا دوستو، اس نے تلوار نکالی، اٹھا کر لے آیا، میان سے باہر تلوار نکالی، ان 10 آدمی کو یوں لائن میں کھڑا کر دیا۔ تلوار نکال کر پہلے اس نے آسمان کی طرف یوں دیکھا اور ایک جملہ کہا، اللہ تو جانتا ہے میں ظالم ہوں، اللہ تو جانتا ہے میں عامر ہوں، اللہ تو جانتا ہے میں فاسق اور فاجر ہوں، اللہ تیری تقدیر کے سامنے میری ساری باتیں ہیں کہ میرے اس تلوار سے بڑے بڑے جلیل قدر شخصیات نے کیا خون اس تلوار نے کیا ہے، لیکن مولا جس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو نے اٹھائی ہے، اگر کوئی بدماش مجھے یہ کہے کہ با کے نیچے کا نقطہ اوپر لگاؤں، ساتھ ایک نقطے کا اضافہ کروں، میں اس بدبخت کی سزا یہ تجویز کرتا ہوں۔ ان 10 آدمیوں کو لائن میں کھڑا کر کے سب کی گردن قلم کی، اللہ کا وعدہ سچا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگوں اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل، سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ، اونچی آواز سے اپنے بزرگوں میں سے یہ آخری اس بزرگ کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں، یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے قرآن پر جان پیش کی تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ چلا
وہ مسئلہ تھا خلق قرآن کا. اس کا یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ خلق قرآن کیا چیز ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا، سارے بولو اللہ کا. ایک بات سمجھاؤں، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے نکل کر ہمارے پاس آئی ہو. ایک قرآن ہے جو اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے. بھائی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات اوپر سے آ رہی ہے میرے اندر سے نکل رہی ہے؟ سارے بولو. تو متکلم جو بولتا ہے وہ اندر کی بات باہر نکلتی ہے. تو قرآن واحد کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے باہر آئی ہے. حجاج ابن یوسف اسے حضرت امام احمد ابن حنبل نے اعلان کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ قدیم، اس کا کلام قدیم، اللہ بھی باقی، اس کا کلام بھی باقی، نہ اللہ کو فنا نہ اس کے کلام اللہ کو فنا. بادشاہ کہنے لگا نہیں، جیسے باقی کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے قرآن بھی بدل سکتا ہے. امام صاحب نے وہ دعویٰ کیا، یہ بادشاہ نے یہ کر دیا. اب کسی بادشاہ کے مقابلے میں کوئی مولوی دعویٰ کر دے، جان بچنی بڑی مشکل ہو جاتی. آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ نے صرف ووٹ نہیں دیا، 6 مہینے ہو گئے جیلوں میں پڑے ہوئے، پوچھنے والا کوئی نہیں، سال ہو گیا. توجہ کریں. تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پر غور کریں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کو فنا نہیں اس کے کلام کو بھی، اللہ بھی باقی اس کا کلام بھی، اللہ بھی ہمیشہ اس کا کلام بھی. بادشاہ نے پکڑوا لیا کہ میری گفتگو کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرتے ہو. امام پکڑ کر لائے گئے. میری طرف دیکھنا، کتابوں میں لکھا ہے احمد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں جولان تھے. بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تو دربار میں وزراء بیٹھے تھے، بڑے بڑے وزیر، مشیر، سرکاری درباری، مولوی بھی کئی بیچارے بیٹھے تھے. سارے کرسی پر براجمان تھے اور احمد ابن حنبل مجرموں کی کٹہرے میں سامنے عدالت میں کھڑا. اور امام احمد ابن حنبل کبھی کبھی ذوق پہ آ کر ایک جملہ کہتے تھے، رحم اللہ علی ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم کے حال پر رحم کر. کسی نے کہا حضرت یہ ابو الہیثم کون تھا؟ فرمایا بھائی جس وقت مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جا رہے تھے راستے میں یہ ابو الہیثم ایک ڈاکو مجھے ملا. اس نے کہا احمد میں ڈاکو ہوں، چور ہوں، راہزن ہوں، غلط کام کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، کی ہوئی چوری میں نہیں بتاتا، مجھے الٹا کر کے لٹکا دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، میری جان پہ کو داغا جاتا ہے، میری چمڑی ادھر جاتی ہے، میں کی ہوئی چوری نہیں بتاتا. احمد تو اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، ذرا خیال کرنا، اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا. اگر تو پھسل گیا تو قیامت تک نبی کی امت ہدایت سے بھٹک جائے گی. احمد رو رو کے کہتے تھے لوگوں اس ڈاکو نے میری قوت ایمانی میں اضافہ کر دیا ہے. اس کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ اس ابو الہیثم کے حال پر رحم کر جس نے مجھے اتنا بڑا سبق سکھایا. امام پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لائے گئے. بادشاہ نے کہا عقیدہ بیان کرو. امام نے کہا اللہ قدیم، کلام اللہ قدیم ہے، اس کو فنا نہ اس کو فنا، وہ بھی باقی یہ بھی باقی. بادشاہ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کہو. امام نے کہا اس کے لیے دلیل پیش کرو خدا کا قرآن. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے سامنے ایسی بات. توجہ کرنا، سامنے تیل کا کڑھاؤ چڑھا ہوا تھا، اس میں چابک اور درے پڑے تھے. بادشاہ نے حکم دیا احمد کے جسم سے لباس اتارو. امام کے کپڑے اتار دیے گئے. ایک چھوٹی سی چادر دی گئی جو ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کو ڈھکتی تھی. کہا یہ سامنے ستون کے ساتھ اس کے ہاتھ اوپر باندھو، پاؤں نیچے باندھو، کمر میں رسا ڈال کے ستون کے ساتھ باندھ دو. امام باندھا گیا. بڑے بڑے سرکاری اور درباری بیٹھے تھے. انہوں نے کہا احمد جان بچانا فرض ہے. اب اتنی بات کہہ لو کہ بادشاہ جو تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، میں اس پر تحقیق کروں گا، غور کروں گا، سوچوں گا، پھر باہر جا کے اپنی بات کر دینا، لیکن اب جان بچاؤ. احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا تھا، مسلمانوں جس اجڑے ہوئے دور میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. احمد ابن حنبل نے کہا مولویو تم کہتے ہو جان بچانا فرض ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ایمان اور قرآن بچانا فرض ہے. میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان چلا گیا تو ایسی نعمت ہی واپس نہیں آئے گی. قرآن پر حرف آیا تو اللہ کے کلام پر حرف آیا تو خدا کی قسم ہماری زندگی کا فائدہ. بادشاہ نے حکم دیا یہ جلاد یہ جو چابک پڑے ہیں یہ اٹھاؤ اور احمد کی جان پر مارو. کتابوں میں لکھا ہے وہ بدبخت یوں جلاد دور سے درا اٹھاتا، تپتے ہوئے کڑھاؤ سے، تیل کے کڑھاؤ سے وہ چابک نکالتا اور اسے یوں لہراتا ہوا آتا، قریب آ کر احمد کی جان کو زور سے مار کر جب دونوں ہاتھوں سے چابک کھینچتا تھا تو جان کا چمڑا ساتھ یوں اوپر کھینچا. پہلا درا لگا، جب اس نے کھینچا ایک بدبخت جلاد دوسرا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کینچی تھی، جو چمڑا اوپر ہوا اس نے وہاں سے کاٹ لیا.
پہلے چابک پر امام کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا الحمدللہ. کیا کہا؟ اونچی بات. اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے کلام کی حفاظت میں میری جان جا رہی. دوسرا چابک لگا، پھر کھینچا گیا، جان کا چمڑا اوپر کھینچا، جلاد نے پھر وہاں سے جان کاٹی. امام نے بے ساختہ کہا ہے جزاک اللہ، مارنے والا میں کچھ نہیں کہتا، بدلہ خدا دے گا. تیسرا چابک لگا، پھر چمڑا کھینچا گیا، جلاد نے کاٹا وہاں سے. امام نے بے ساختہ ایک جملہ کہا سبحان اللہ، اللہ تو بھی پاک، تیرا کلام بھی پاک، احمد تیرے پاک کلام کی حفاظت میں جان دے رہا. جب چوتھا چابک لگا، امام نے ایک جملہ کہا جو دل پر لکھو. کہا بادشاہ سلامت، تو جان لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا. یا اللہ کا قرآن پیش کر یا پیغمبر کا فرمان پیش کر، تب تو احمد اپنا عقیدہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ جان تو دے سکتا ہے، خدا کے قرآن کو مخلوق نہیں تسلیم کرتے. امام کو 18 دلے لگے، امام بے ہوش ہو گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے 18-20 دن تک مار پڑتی رہی، اور جب امام کو ہوش آتا پھر وہ مارتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر ہوش آتا پھر مارتے. بادشاہ کو کسی نے کہا، اور ایک آدمی نے وہاں ایک اور جملہ کہا تھا امام احمد بن حنبل کو. کہا احمد اکیلے مار کھا رہے ہو، تمہارا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، موقف سے ہٹ جاؤ. وہاں احمد بن حنبل نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں سینے پر لکھو اور اس سے سبق حاصل کرو. امام احمد بن حنبل نے کہا اب اکیلا ہوں، ہماری عظمتوں کے فیصلے ہمارے جنازے کریں گے. نہیں سمجھو یار میری بات، ہماری عظمتوں کے فیصلے جب میرا جنازہ اٹھے گا پھر دیکھنا کہ سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. ہائے ہائے، کتابوں میں لکھا ہے جب احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا 20 لاکھ آدمی اس جنازے میں شریک ہوا. اور ہندو مورخ غیر مسلم انگریز مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم، عیسائی، یہودی، ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ لوگوں، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے پیروکار، اگر یہ احمد جو نبی کا امتی ہے یہ اپنے مذہب پر اتنا پکا ہے جو ان کا نبی محمد احمد تھا، وہ کتنا پکا ہوگا. 20,000 غیر مسلم اس جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا. جنازے فیصلے کرتے ہیں. احمد علی آیا تو اکیلا تھا، جنازہ اٹھا تو 2.5 لاکھ آدمی رو رہا. اور جنازے فیصلے کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کے شیخ مولانا، یہ پچھلے دن انتقال ہوا انعام الحسن کا، جب اس کا جنازہ اٹھا 15 لاکھ آدمیوں نے اس جنازے میں شرکت کی ہے. دلی کی زمین پر جب وہ جنازہ پڑھا گیا نظام الدین میں، تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. میری اور ان گنہگار آنکھوں نے شیخ الاسلام عبداللہ برکاتی کے جنازے کو دیکھا تھا. 50,000 سے زیادہ علماء، محدثین، قرآن کے حفاظ اور قراء اس جنازے میں شریک تھے. پوری کی پوری صفحے مشبہ شکل چہرے والے، داڑھی والے نظر آتے تھے. 50,000 سے زائد علماء اس جنازے میں شریک تھے. ہمارے جنازے ہماری قدر و منزلت کے فیصلے کریں گے. آج ہم اکیلے جیلوں میں پڑے ہیں تو کیا ہوا، جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو دیکھنا. اور حق نواز نے اکیلے آواز اٹھائی تھی، جنازے نے بتایا تھا کتنی صداقت کا مالک. جنازے بتاتے ہیں یہ آدمی کتنی عظمتوں والے ہیں. احمد بن حنبل کو جب آخری درہ لگا، امام بادشاہ آیا معافی مانگنے کے لیے. کسی نے کہا پاگل، کتنے بڑے آدمی کو تو نے مرا دیا. وہ قریب آیا معافی مانگنے کے لیے. یہ بات میں بات ختم کرتا ہوں. تو جب آیا کہا حضرت میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. امام نے آنکھیں بند کر لی. فرمایا تو قرآن کو مخلوق تسلیم کرتا ہے، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. سارے جان سے چمڑا ادھرا پڑا ہے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، چٹ لیٹ نہیں سکتے کہ جسم پر خون بہ بہ کے سارا جسم اور چمڑا ادھر چکا ہے. حالت یہ ہے. اور کہتے تجھے دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا ایک بات تو سن لیں، چلو نہ دیکھیں. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو مرا دیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کریں. امام نے عجیب جملہ کہا معافی بعد میں مانگنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس عقیدے کے لیے، جس نظریے کے لیے، جس مذہب کی صداقت کے لیے میں نے اتنی بڑی مار کھائی، تجھے میرا مذہب سمجھ آیا ہے؟ بات سمجھ، میرا عقیدہ تجھے سمجھ آیا ہے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا احمد ایک بات میں سمجھا ہوں، اگر تو حق پر نہ ہوتا تو اتنی مار نہ کھا. آخر تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مار کھانے کی؟ مسئلہ ہی کیا تھا؟
اس لیے پتہ چلتا ہے تو حق پر تھا۔ امام نے عجیب جملہ کہا بادشاہ اگر تجھے میرا عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو تو نے ابھی آخری درہ نہیں مارا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اے اللہ میری بات اس کے دل میں ڈال دے، اس کو سمجھا دے، میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر رہا ہوں۔ ابھی تو نے آخری چابک نہیں مارا تھا، میں پہلے تجھے معاف کر چکا۔ میرے دوستو قرآن بڑی محنتوں سے ہمارے پاس ہے، یہ مدارس عربیہ اسلامیہ دین کے قلعے ہیں۔ اللہ میرے درخواستی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، آمین کہیں۔ حضرت کہا کرتے تھے مساجد محمدی باغ ہیں، بہشتی باغ ہیں، دینی مدارس محمدی باغ ہیں۔ اور یہ درخواستی ثابت جملہ کہتے تھے کہ ذمہ داروں، چودھریوں، لین لاڈو، وڈیروں، کبھی مت سوچنا ہم نے مولویوں کو چندہ دے کر احسان کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا کرو، یہ تمہیں دین کی دعوت دے کے، تم سے پیسے لے کے، ان مسجدوں اور درسگاہوں پر ادا کر کے تمہارے مال کو حق حلال اور صحیح بناتے ہیں، ورنہ خدا بے نیاز ہے، تمہاری دولت کنجری کے داس پر بھی خرچ ہو۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث سن لو، دل پر لکھو۔ حضور نے فرمایا 4 آوازیں ایسی ہیں جب وہ گونجتی ہیں تو خدا کا آنے والا عذاب بھی ٹل جاتا ہے، آنے والا عذاب بھی۔ مؤذن کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جس مؤذن کو تم کہتے ہو ملا اذان نہیں دی، مسجد کی صفائی تو نے نہیں کی، یہ عام آدمی نہیں، جب اس کی آواز گونجتی ہے تو خدا پورے محلے سے عذاب ڈال دے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جس وقت مجاہد میدان جہاد میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، جو فوجی جس علاقے سے آیا ہوتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اس پورے علاقے سے عذاب کو ڈال دو۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں جو ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا جب حاجی حج پر جا کر لبیک اللہم لبیک احرام کی چادریں پہن کر کہتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، خدا فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو حاجی جس علاقے سے آیا ہے وہاں سے عذاب ڈال دو۔ چوتھی بات اور تقریر ختم۔ حضور نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے، جیسے عزیزی قاسم پڑھ رہا تھا، زبان توتلی ہے، الفاظ منہ پہ پورے نہیں آتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھی نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا جب یہ چھوٹے بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ ان کی آواز کی برکت سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جس قوم برادری اور قصبے کے لوگ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے خاندانوں سے عذاب کو ڈال۔ یہ اگر بچے یہاں قرآن نہ پڑھتے، کوٹ عبد المالک والوں پتہ نہیں ہمارا کیا حشر، ہم اس قابل ہیں ہمارے چہرے مسخ ہو جائے، زمین پھٹے ہم دفن ہو جائے، اللہ کی طرف سے پتھر اس قوم پر برسیں، لیکن یہ عذاب رکا ہوا اس لیے ہے کہ چھوٹے بچے بیٹھ کر قرآن کھول کے صبح سویرے جب شام کو تک پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے فرشتے عذاب اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔